جبل راما کی پہاڑی ہے یہ سامنے پہ، اور یہ مسجد، یہ جبل احد میدان جنگ کا ایریا تھا۔ شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبر ہے ان کی۔ تو میں سب سے پہلے کوشش کروں گا آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کہ جنگ، یہ جو جبل احد ہے یہ کون سی جگہ پہ واقع ہے۔ اگر آپ لوگ بالکل میرے سامنے بالکل یہ انگلی کے نشان پہ دیکھو تو یہاں پر ہے مسجد نبوی، اور اس کے بعد ہے مکہ، یعنی پہلے مکہ پھر مسجد نبوی، اس کے بعد جبل احد۔ تو یہ بات آپ لوگوں میرے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ یہ میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ مسجد نبی کے مینارے ہیں جی۔ اب کیونکہ پہلے مسجد نبوی یعنی مدینہ آتا ہے، اس کے بعد جبل احد آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کے جبل احد پہ جا کے کفار مشرکین کا سامنا کیوں کیا، شہر چھوڑ کے اس سے پیچھے جگہ جا کے کیوں چھوڑا، اس کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، جو لوگ مدینہ کا ایریا جانتے ہیں، جن لوگوں کو معلومات ہے، جو لوگ مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ جو آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جو مکہ سے مدینہ والا راستہ ہے وہاں پر پتھر ہیں، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، پتھریلا علاقہ ہے، وہاں سے گھوڑے اور یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو کفار مشرکین تھے وہ اس ایریا سے آئیں گے، تو اس لیے کفار مشرکین کا اس علاقے میں سامنا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا۔ تو ابھی آئیے آپ لوگوں آگے لے کے چلتے ہیں۔ جبل راما کی پہاڑی ہے یہ سامنے پہ، یہ وہ مکان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو تعینات کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی بھی حالت میں نیچے نہیں آنا جب تک میں بلاؤ نہ بھیجوں۔ آئیے آگے چل کے یہ جبل راما کے اوپر چل کے وہیں سے آپ لوگوں کو مزید تفصیل بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر کہاں تھا اور جو کفار مشرکین تھے اس کا لشکر کہاں تھا، تفصیل سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ابھی ہم لوگ یہ پہاڑی کے اوپر چڑھنے والے ہیں، یہ وہ پہاڑی ہے، میں پھر سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے یاد دہانی کروں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا، تیر انداز صحابہ کرام تھے یہ سب۔ اور یہ مسجد، یہ جبل احد، مزید آگے جا کے آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها۔ نے اپنے لشکر کو یہاں پر ترتیب دیا، اور اس سائڈ پہ جو تھی مشرکین مکہ تھے، اور یہ ایریا جو تھا یعنی جنگ کا ایریا تھا۔ اب جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے تھے، اور جو ان کے گھوڑ سوار تھے ان کو وہی لیڈ کر رہا تھا، وہی قائد تھا۔ اب یہاں پر لڑائی شروع ہوئی، اور جو 50 تیر انداز تھے وہ اس جو پہاڑی جس پہ میں کھڑا ہوں ابھی، اس پہ تعینات کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو پہلے مارکا ہوا تھا شروع میں، تو جو کفار مشرکین تھے انہوں نے پسپائی اختیار کی، اور یہاں سے جو مسلمان تھے ان کی پیچھے آنے شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ پیچھے لے کے جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام یہاں رہ گئے تھے۔ اور یہ جو پہاڑی کے اوپر صحابہ کرام تھے 50، تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اب ہم لوگ لڑائی جیت چکے ہیں تو ہمیں بھی جا کے مال غنیمت اکٹھی کرنی چاہیے، مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس میں سے بہت کم تعداد میں اس بات سے متفق ہوئی، تو وہ پہاڑی کے اوپر رہ گئے، یعنی کچھ علماء کا کے قریب تقریباً 7 یا 8 جو صحابہ کرام تھے وہ پہاڑی پہ رہ گئے، اور باقی سب نیچے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اب جو پیچھے کھڑے تھے، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے موقع کو جانچا، اور اس نے اس کے بارے میں 2 ہی قول ہے۔ ایک یہ جو وہ سائڈ پہ آپ لوگوں کو ندی دیکھ رہی وہاں پر، ابھی تو کافی یعنی کہ چھوٹی ہوگی، بہت بڑی ندی تھی، اس سائڈ نے اس نے گھوڑوں سے حملہ کیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو پہاڑی ہے جبل احد، اس کی پیچھے سے گھوم کے ایسے واپس آ کے یہاں اس نے یہ اس طرف سے حملہ کیا۔ بہرحال اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو یہاں آ کے گھیر لیا، اور مسلمان یہاں سے یہاں پھنس گئے، اور کچھ مسلمان اس طرف سے چلے گئے، کچھ اس طرف سے ادھر تتر بتر ہو گئے۔ اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، اور کچھ صحابہ کرام
کو یہ بھی پتہ لگا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ایک افسردگی چھائی گئی ہے، مسلمانوں میں ایک افراتفری پھیل گئی. لیکن بہرحال کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ زندہ حیات ہے اور نعرہ تکبیر کے نعرے لگوائے. اس کے بعد مسلمان اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور سب جو ہے نا جبل احد کی پیچھے کی طرف چلنے لگے، جبل احد کی پہاڑی کی طرف سے اس طرف چلنے لگے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے. یہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا تھا اور اس معرکے میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. کچھ کو یہاں دفنایا گیا اسی جگہ پر، اور کچھ جو شہداء تھے ان کو جو بیت جنت البقیع ہے وہاں پر دفنایا گیا ہے. آئیے نیچے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم وہی دعا کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھائی ہے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابھی ہم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں. یہ کچھ جو لوگ انگلش سمجھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ اس کو پاس کر کے آرام سے پڑھ سکتے. یہ ضروری ہدایات ہیں، یہ آپ لوگ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں. ইউসুফ জুলাইখার নিয়ে কাহিনী বানিয়েছে, সেই ছবিটাও মানে ইউসুফ জুলাইখার ছবি দিচ্ছে, এসব কিন্তু সম্পূর্ণ হারাম, এসব দেখাও হারাম. یہ آپ لوگ سامنے بالکل دیکھ سکتے ہو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر ہے ان کی. ہم دعا کریں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.